قصہ غرانیق یہ ایک واقعہ ہے جو بعض روایتوں میں آیا ہے اور اس کو مفسرین بھی بیان کر رہے ہیں اور کچھ محدثین بھی اس پر کچھ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، کچھ کفار بھی وہاں پر موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ ایسے ادا ہوئے، ان شفاعتہن لترتجی، یعنی بتوں کی سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ ایک روایت آئی ہے، تو کیا اس روایت کو ہم قرآن کی شرح بنا سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی پر کفار بہت زیادہ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ ہم کئی پروگرام میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تفسیروں کی کتاب میں جو بات آئی ہے کچھ مفسرین نے بات کر دی تو اس کو ہم حقیقی طور پر مان لیں، یا شارحین نے بیان کر دی تو ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ آئیے اس واقعے کو سمجھتے ہیں آج مفتی صاحب سے، تاکہ ہم اپنے اسلام پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سر، تلکہ غرانیق، قصہ غرانیق جو کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نجم کی جو آیت تلاوت فرما رہے تھے اس میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ اب اس روایت کو بعض مفسرین بھی لے کر آ گئے ہیں اور بعض شارحین بھی اس کو بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کئی طرق سے آ رہی ہے روایت، لہذا کہیں نہ کہیں اس کی اصل تو نظر آتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اب ان کے یہ باتیں کرنے سے، مفسرین کے باتیں کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس روایت کو قبول کیا۔ اگر قبول کر لیا تو پھر بہت بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آج کے جو کفار اعتراضات کر رہے ہیں، کیا وہ اعتراضات درست ہیں؟ اور کیا ایسی روایات کو ہم تفسیر بنا سکتے ہیں آیت کی؟ دیکھیے، بہت لمبی چوڑی باتیں آپ نے پوچھ لی ہیں۔ نمبر ایک تو ذہن میں رکھیں کہ تفسیر اور حدیث، ان دونوں چیزوں کے اندر اعتماد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اندھا اعتماد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دوبارہ مختصراً میں سمجھاتا ہوں۔ جس طرح حدیث کی راہ کے اندر کوئی حدیث ہمارے سامنے روایت حدیث آتی ہے، اس کی سند کو دیکھنا، متن کو دیکھنا اہم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہماری دین کی طرف منسوب ہو جائے گی اور ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ احتیاط بہت زیادہ چاہیے۔ اسی طرح تفسیر کی راہ ہوتی ہے کہ مفسر جب قرآن پاک کی آیت کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، اگر اس میں غلطی رہ گئی، اگر اس میں جھول ہو گئی تو وہ غلطی منسوب ہوگی اللہ کے کلام کے ساتھ۔ جب وہ غلطی اللہ کے کلام سے منسوب ہوئی، ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے نظریات ہوں یا عمل سے متعلق ہوں وہ خراب ہو سکتی ہے۔ لہذا دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ ایک قسم کا فتنہ بھی ہے قوم کے لیے، غلط تفسیر اور غلط حدیث۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہی ہوا کہ ماضی کے اندر چونکہ صدیاں گزر گئی ہیں نا، بہت لوگوں نے تفسیریں لکھیں اور اس تفسیروں کے اندر خود جو سمجھا اس کو لکھ کر چلے گئے، تو کسی نے ٹھیک سمجھا، کسی نے غلط سمجھا۔ تو تفسیر کی راہ کے اندر بھی یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ کون سی تفسیر ٹھیک ہے یا کون سی غلط۔ اسی کو میں اکثر کہتا ہوں، کوئی ایک تفسیر روئے زمین پر موجود نہیں جس میں سب کچھ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ایک انسان تفسیر کر رہا ہے، وہ اپنی سمجھ سے ایک مفہوم نکال رہا ہے اور اس کو جوڑ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ ٹھیک ہوگا، 10 جگہ غلط ہوگا، 10 جگہ ٹھیک ہوگا، 11ویں جگہ غلط ہوگا۔ یہ قصہ غرانیق بھی اس میں سے ایک داخل ہے کہ قرآن پاک کی جس آیت کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی ہے وہ سراسر قرآن پر بھی زیادتی بن جاتی ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی زیادتی بن جاتی ہے۔ اس لیے ماضی میں بہت محققین گزرے ہیں جو سرے سے اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن کی شرح بننے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ اب بعض مفسرین نے جو اس کو قبول کر لیا ہے تو ان کا کیا کریں؟ مطلب اس کو کئی طرق کی وجہ سے قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یہ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر کے گئے ہیں کہ اس کی چونکہ طریق بہت زیادہ ہیں، تمام کے تمام طریق ضعیف بھی ہوں، لیکن سب مل کر کے یہ کہیں نہ کہیں اصل اس کی بن رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اب چونکہ فن حدیث کی اصطلاحات ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو ہم جملے پڑھ کے ٹھیک نتیجہ بھی نہیں نکال پاتے۔ مثال کے طور پر جب کوئی ایک واقعہ کثرت ترک سے آ رہا ہو اور اس کے اندر کوئی محدث کہتا ہے نا کہ بھائی کثرت کہیں نہ کہیں اس کی اصل ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا وہ محدث کہہ رہا ہے ایز اٹ از واقعہ اس کی کوئی اصل ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے چاہے یہ بگڑا ہوا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کسی دوسرے روپ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا۔ ابن حجر عسقلانی کا یہ جملہ لکھنا ہی ایک فتنہ بھی بنا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس لفظ کو یا اس جملے کو ٹھیک طرح لوگ سمجھ نہیں سکے اور کئی لوگ پھر ریفرنس کے طور پر کوٹ کر دیتے ہیں یار ابن حجر عسقلانی نے بھی تو لکھا ہے کہیں نہ کہیں اس واقعے کی اصل ہے، لیکن وہ نزاکت کو نہیں سمجھتے کہ اگر ابن حجر عسقلانی نے لکھ بھی دیا، انسان ہونے کے ناطے غلطی ان سے ہو سکتی تھی، بالکل۔ اس لیے آپ دیکھیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے شدت سے رد کیا، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عظمت کے خلاف مانا ہے، قرآن کی شرح تو بنتا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ایک آیت پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو وحی آیا کرتی تھی اس میں شیطان کچھ القا کیا کرتا تھا، مطلب ایسا کچھ ماحول ہے اس کے اندر۔ تو اب اس آیت کو لیں اور اس روایت کو لیں تو تھوڑی مطابقت لگ رہی ہے ان کے اندر۔ دیکھ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں۔ عموماً مفسرین جب بھی غلطی کریں گے یہ میں رکھیے گا اس کی ٹرانسلیشن
ٹرانسلیشن غلط ہو رہی ہوگی، اچھا، اس لیے کہ وہ ترجمہ کرنے سے پہلے کسی نہ کسی واقعے اور قصے کو اپنے دماغ میں بٹھا کے بیٹھے ہیں. اب جب بٹھا کے بیٹھے ہیں تو وہ لفظوں کے اندر اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، ایک دفعہ پیچھے سے شروع سے آیت آپ پڑھیں، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کی مطابقت ہے. آیت یہ چل رہی ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. پیچھے جتنے بھی رسول گزرے ہیں اللہ فرما رہے ہو جتنے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی بات نہیں، کہہ رہے سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز رہی ہے ہر رسول و نبی کی طرف. اچھا آگے چلیں. الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت، جس وقت وہ رسول یا نبی اذا تمنا کرتے ہیں، عربی والا تمنا، اس کا ٹرانسلیشن میں نہیں کر رہا، تو شیطان اس امنیت کے اندر دخل دے دیتا ہے. یہ بات ہے جب وہ تمنا کرتے ہیں. تمنا کا عربی کے اندر 2 میننگ بنتا ہے. نمبر 1 میننگ ہے تمنا آرزو کرنا، جسے ہم کہتے ہیں تمنا کرنا، ایک دل میں آرزو ہونا. عربی کے اندر اس کا ایک دوسرا میننگ بھی بنتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے مفسرین وہ یہ بھی زیادتی کرتے ہیں، نہیں تمنا صرف دلی آرزو کو کہتے ہیں، زبان سے نکلنے والی بات کو نہیں. یہ غلط ہے. اچھا، عربی کے اندر تمنا دل کی آرزو کو بھی کہتے ہیں، اور دل کی آرزو جب زبان سے الفاظ کی صورت میں باہر نکل ہے پھر اس بات کو بھی امنی، امانی یا تمنا بول دیا جائے. اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے. اہل کتاب کہہ رہے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصارہ جائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں. جن کو اللہ نے آرزو کہا وہ تو زبان سے ادا کر رہے ہیں نا. قالوا لن يدخل الجنہ، تو وہ جو ان کی دل کی تمنائیں تھیں جب اس کو وہ زبان پہ لا رہے تھے اللہ فرما رہی ہے ان کی امانی یہ ہیں. ٹھیک ہے، تو تمنا دل کی آرزو کو بھی عربی میں کہتے ہیں. وہ آرزو زبان سے جب ادا ہو جائے تو وہ جملہ بھی امانی کہلاتا ہے. یہ دونوں احتمال یہاں رکھ رہا ہے. اب قرآن کی آیت کو دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جتنے بھی رسول و نبی بھیجے ہیں الا اذا تمنا، جب وہ تمنا ان کی جو ظاہر ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے یا دل سے، القى الشیطان فی امنی، اس تمنا کے اندر شیطان دخل دیتا ہے. اس قرآن کی آیت میں کہاں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اس قرآن کی تلاوت میں دخل دے دیتا ہے؟ اس میں قرآن کی تلاوت کا کہاں ذکر ہے اس آیت میں؟ اس میں تو ایک تمنا کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول اور نبی تمنا کرتے ہیں اور وہ تمنا ان کی زبان سے بھی باہر آتی ہے، اس تمنا کے اندر شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے. قرآن کا کہاں ذکر ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر؟ یہ ہے سب سے بڑی مسٹیک اس آیت کو سمجھنے کے اندر. یہ کیا تمنا ہے؟ قرآن پاک 50 مقامات پہ اس کو ذکر کر رہا ہے. ہر رسول اور ہر نبی جب تشریف لاتے ہیں ان کی چونکہ اللہ کی نشانیاں دکھی ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ حق کو سب قبول کر لیں. یہ ان کی ایک آرزو ہوتی ہے. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے. یعنی اتنی شدت ہے تمنا نبی علیہ السلام کو کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں. لیکن یہ جو خواہش ہے، یہ جو آرزو ہے، یہ جو تمنا ہے رسولوں کی اور نبیوں کی، اس کے اندر شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اور شیطان ظاہر لوگوں کو ورگلاتا ہے. بہت سے لوگ ان کی باتیں مان جاتے ہیں. تو اس آیت میں کہیں پر بھی قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور رسول، اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی وحیوں کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اس وحی میں دخل دے دیتا ہے. یہ ہے پرابلم. اس کا کوئی تعلق اس آیت کا نہیں ہے. سب سے زیادہ وہ اسی آیت کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ذکر آ رہا ہے کہ شیطان ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے، ان کی باتوں میں، ان کے الفاظوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اگر وہ واقعہ آ بھی رہا ہے تو آیت کی مطابقت میں آ رہا ہے. اسی کو لے کر وہ اعتراض کرتے ہیں. یہی اعتراض ہے کہ ترجمہ ٹھیک نہیں بن رہا. یہاں پر تلاوت کا ذکر بنتا ہی نہیں ہے، یا تمنا کا ذکر جو سیدھی سیدھی بات ہے، زبان سے بھی تمنا ادا ہوتی ہے، دل کے اندر بھی ادا ہوتی ہے. ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا جو میں اکثر سمجھاتا ہوں، اگر کسی جگہ پر ہم قرآن کی تفسیر بنا رہے ہوتے ہیں تو 2 چیزوں کی مطابقت ہمیشہ دیکھنی ہوتی ہے، ورنہ وہ تفسیر ٹھیک ہے یا غلط ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اس کو اصول تفسیر کے زمرے میں یوں پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی محقق یا مفسر کسی آیت سے نتیجہ نکالے، اب اس نتیجہ کو چیک کرنے کے لیے بھی ایک دفعہ پھر قرآن کو میزان بنانا پڑتا ہے. اچھا، بالکل دوبارہ قرآن پاک سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میرا نتیجہ ٹھیک ہے یعنی. اب قرآن سے چیک کرنے کے لیے 2 چیزیں اسی اصول تفسیر کے اندر محققین ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 مزاج قرآن کی مطابقت، نمبر 2 اجتماعی تناظر میں تعارض واقع نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں دیکھنا نہایت اہم ہے. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نتیجہ ٹھیک ہے یعنی. اگر بالفرض اس آیت سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ تمنا سے مراد قرآن پڑھنا ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کوئی بھی رسول ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، جب وہ اللہ کی وحی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان اس تلاوت میں دخل دے دیتا ہے. اب وہ پڑھتے پڑھتے جیسے قصہ غرانیق میں آیا کہ سورہ نجم کی تلاوت اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اس کے اندر بتوں کی شان بیان کرنا شروع ہو گئے. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَا تُرْتَجَى، جب بتوں کی تعریف سنی تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بتوں کی تعریف غلطی سے نکل گئی، شیطان نے دخل دے دیا. یہ معنی بن گیا. اگر ہم یہ نتیجہ نکال دیں مزاج قرآن کی بھی خلاف ہے، اجتماعی تناظر کے اندر بھی معاملہ خراب ہے. کیونکہ دیگر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے متعلق پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ،
کہ ایسی حفاظت کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر باطل نہ یہاں سے آئے گا، نہ یہاں سے آئے گا، نہ اوپر سے آئے گا، نہ نیچے سے آئے گا۔ اور اگر وہی حفاظت کے اندر ہوتی ہے، سوال یہ ہے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام پر وحی ہو رہی ہے اور اس کے اندر بتوں کی تعریف نکلنے لگ جائے، قرآن ہی کلیش کرنے لگ جائے۔ نمبر 2، جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلد بازی میں قرآن حفظ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ انا علینا جمعہ قرآن، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن حفظ بھی ہوگا، آپ بیان بھی کریں گے، اور یہ ایک حفاظت کے اندر بھی رہے گا۔ یہ سب ذمہ داریاں کس کی؟ اللہ رب العزت۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں اور شیطان اس کے اندر بتوں کی تعریف زبان سے نکلوا دے؟ انا علینا جمع ہوا بیان، کہاں رہ گیا وہ بیان جو اللہ کی حفاظت میں تھا؟ لہذا جب ایک مفہوم کو ہم نے قرآن کو ہی میزان بنا کے چیک کیا، نہ تو مزاج قرآن کی مطابقت کے اندر بات جاری ہے، نمبر 2 نہ ہی اجتماعی تناظر کے اندر ہم تعارض سے بچ پا رہے ہیں، یہ دونوں عیب لاحق ہوتے ہیں، لہذا یہ تفسیر بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ وحی کی جو صفتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں وہ حفاظت ہر طریقے سے، چاروں طرف سے وہ محفوظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے تک، اس کے بعد تک۔ تو اگر کوئی بھی ایسا واقعہ آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب شیطان دخل دے رہا ہے یا بیچ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو ایسا کوئی واقعہ قابل قبول نہیں، بالکل قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھیں اسی واقعے کے اوپر جب علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وضاحت کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ یہ رذیلہ، یہ گند برا یہ واقعہ، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کیسے ہم منسوب کر سکتے ہیں؟ ایسا ریجیکٹ کیا۔ علامہ محقق شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی آیت کی تفسیر میں پڑھیں، انہوں نے پتہ کیا ذکر کیا؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ بیان کرنے والوں نے نعوذ باللہ شرک کی نسبت رسول اللہ کی طرف کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس کے اندر زبان سے، آپ کی مبارک زبان سے یہ نکلنا شروع ہو گیا کہ بڑے عظیم بت ہیں، ان کی بھی شفاعت ایک امید لگائی جاتی ہے ان کی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 3 آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ ہے ہی ٹھیک، یہ سندن بھی ٹھیک واقعہ نہیں ہے، اس کی کوئی ایک سند بھی استقلالن ٹھیک نہیں ہے، مرسلن آیا ہے۔ جو ابن حجر اسقلانی نے اس کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا، ابن حجر اسقلانی نے قبول نہیں، یہی غلطی ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کثرت ترک سے آیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اصل بنتی ہوگی، یہ کہیں نہ کہیں اصل کا مطلب استدلال نہیں کر رہے، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اٹ از ایسا واقعہ ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، کچھ ہوا ہوگا ایسا، کچھ سورہ نجم کی طرح غلط پہنچ گیا، وہ ہوتے ہوئے غلط سنتے شیطانی لوگ بیچ میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کو، عظمت کو داؤ پہ لگانے کے لیے 2-4 جملوں کا اضافہ بیچ میں کر دیا کہ بتوں کی تعریف ادا ہو گئی تھی۔ اسی واقعے کو لے کر سلمان رشدی ایک جو بندہ تھا، اس نے بھی اعتراض کیا، اپنی کتاب میں بھی اس نے یہ باتیں لکھی کہ ہم اس قرآن کو کیسے ایک معتمد کتاب مان سکتے ہیں، محفوظ کتاب مان سکتے ہیں، اس میں تو شیطان کی باتیں بھی شامل ہوئی ہوئی ہیں، وہ انہی آیتوں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل ہے، انہوں نے یہ چیز، تو اب اس کو کیسے جواب دیں گے؟ جواب تو یہ ہے کہ اگر سچے دل سے انسان کسی چیز کی تحقیق کرے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ہمارے دین میں ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بھائی سورسز کیا ہے؟ اچھا، اس نے ایک واقعہ اگر آ گیا تو سورسز کیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یا غلط؟ قرآن بھی ہے اور ہمارے ہی علماء کی تحقیقات ہوں گی نا، ظاہر سے۔ بھائی میں اگر ہماری ہی کسی کتاب سے ایک واقعہ نکال رہا ہوں تو مجھے یہ تو دیکھنا بنے گا نا کہ یہ علماء کیا اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے سیدھا رد کر دیا، کہا کہ شرک کی نسبت اللہ کے۔ آج بھی ماضی کے بھی محققین دیکھ لیں، علامہ ابن عاشور کو دیکھ لیں، ایسا رد کر کے گئے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے محققین ہیں، علامہ شنقیطی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ماضی میں قاضی ایاز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 50 علماء کرام ہیں۔ تو صرف یعنی ایک واقعے کو سارے علماء رد کر رہے ہوں اور صرف ابن حجر اسقلانی کے ایک بات کو ہم ٹھیک طرح سمجھ نہ سکیں اور اس واقعے کو ٹھیک مان کے نسبت کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر کبھی بھی اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے غیر مسلم جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ملحدین ٹائپ کے، وہ تفسیر اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، بھائی اس مفسر نے یہ کہا، اب وہ مفسر کی بات پہ کوئی اعتراض نکلتا ہے، بھائی یہ دیکھو جی تو فلاں تمہارے قرآن کے اندر فلاں مفسر نے، مفسر کی بات اس کی رائے ہوتی ہے، اس کا ذہن ہے، اس کا فہم ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ غلط حدیث اگر معرفت نہ ہو دین میں فتنہ، غلط تفسیر اس سے بڑا فتنہ۔ یہ دونوں چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے کہ تفسیر پر بھی اندھا اعتماد نہیں ہوتا، کسی نے لکھ دی بڑا عالم ہے اندھا دن، بس اس نے لکھ دی اب اس ایک فکر کی تبلیغ کرنے میں لگ جاؤں، انا للہ، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک اور غلط کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا، مفسرین میں بھی، شارحین میں بھی بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اس کا بڑے شد و مت کے ساتھ رد بھی کیا ہے۔ ہمارے ناصر الدین البانی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی بڑا پورا رسالہ لکھا ہے تلک الغرانیق والے مسئلے پر اور بڑی شد و مت کے ساتھ رد بھی کیا ہے اس کا۔ تو کیا یہ باتیں پھیلتی نہیں ہیں یا ان مفسرین کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ نہیں، ہاں، ناصر الدین البانی صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، اگر آپ اس رسالے کو پڑھیں گے، انہوں نے اتنے سلف اور صالحین کے اقوال اور محدثین محققین کے ذکر کی ہیں جو اس واقعے کو رد کرتے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، یہ واقعہ نعوذ باللہ کچھ اور بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے متن کو بھی منکر قرار دیا ہے، انہوں نے کہا اس کا متن خود بتا رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ کیسے؟ ناصر الدین البانی صاحب ذکر کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ نجم پڑھ رہے ہیں،
سورہ نجم کی آخری جو آیت آئی ہے جس میں سجدہ ہے، تو مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا، مسلمانوں نے بھی کیا۔ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا؟ بیچ سورہ نجم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بتوں کی تعریف کی کچھ آیتیں غلطی سے نکل گئیں، شیطان نے القاء کر دی، ٹھیک ہے۔ ناصر الدین البانی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ جس مقام پہ بتوں کی تعریف والی آیتیں ہیں نا، اور آخری آیت پہ سجدہ ہوا، اس کے بیچ والی جتنی آیتیں ہیں وہ تو بت پرستی کی مذمت کے اوپر ہیں۔ صحیح۔ اگر تو یہ مان لیں کہ بھائی یہاں پر ایک جملہ غلطی سے نکل گیا بتوں کی تعریف، لیکن آگے جو 20 آیتیں آ رہی ہیں بتوں کی مذمت کی، اس کے بعد کیسے مشرکین جو ہے وہ تعریف والے جملے پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ بنانے والوں نے خود اتنے بیچ میں فلاز ڈال دیے ہیں، غلطیاں کی ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ نہایت نفیس رسالہ لکھا ہے محقق ناصر الدین البانی صاحب نے، اور سلف اور صالحین سے انہوں نے ذکر کیا کہ صحیح سند ہی نہیں ملتی ہے۔ ارے ہم کیسے بولیں کثرت طرق کو؟ کوئی چیز ثابت تو ہو، نہ سندن ثابت، نہ متنن ثابت، نہ یہ قرآن کی اس آیت کی شرح بن سکتی ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والوں کو بھی مواد ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ عجیب ہی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بڑے کام کے لیے تشریف لائے تھے، شرک کو مٹانے کے لیے، اور روز بروز بتوں کی عبادت سے، ان کے طرف توجہ کرنے سے، ان کی طرف طلب کرنے سے منع کرتے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر تلاوت کی۔ آپ خود اندازہ کریں، بڑی عجیب بات نہیں ہو جاتی؟ شیطانی حرکت کرنے والوں نے کیا حرکت کی، یعنی وہ رسول جو شرک مٹانے آئے انہی رسول سے نسبت کر کے ایک جھوٹا واقعہ بنا دیا کہ غلطی سے قرآن کی آیت میں آپ سے غلطی ہوئی، بتوں کی تعریف نکل گئی، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس واقعے کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا جس میں قرآن کی تلاوت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو روک کر ایک درس لینا چاہ رہا ہوں سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، وہ یہ کہ یہ روایت تو ہے، ٹھیک ہے، کتابوں میں بھی آئی ہے، تبھی ہمارے مفسرین کو، شارحین کو رد کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ اب یہ ذہن بنائیے کہ کئی روایتیں ایسی ہیں جو قرآن کے صریح خلاف ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری روایتوں کے اندر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اب ہم کیسے اس کو ڈیفائن کریں کہ جناب غلط ہے یہ؟ یعنی یہ کیسے ذہن بنے گا لوگوں کا کہ جناب کچھ غلط بھی ہے، ہر روایت کو پڑھ کر اپنا دین نہیں بنا لیتے؟ یہ دیکھیں ہمارے جتنے سننے والے ہیں اور جو مجھے سال سے سن رہے ہیں، 1.5 سال، کیا ان کا یہ ذہن بنا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو بن گیا، میں اور بن گیا نا، بن گیا ہوگا نا۔ اچھا، وہ جو ہزار ہیں جن کا شاید میری وجہ سے اگر یہ ذہن بن گیا، ان کے آگے 1000 دوست ہوں گے، کیا یہ ان کا ذہن نہیں بنا؟ بنے گا، پھر وہ آگے چین خود ہی پھیلنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے گا بر صغیر کے اندر یہ ماحول زیادہ خراب ہے۔ بر صغیر سے آپ مصر چلے جائیں، وہاں کے بڑے محققین کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں اچھے برے تو ہر جگہ ہے نا۔ آپ جتنے بڑے محققین آپ ان کو پڑھ لیں، آپ یوسف قرضاوی صاحب کو اس طرف پڑھ کے دیکھ لیں، وہ حدیث کے کتنے متن کے ماہر گزرے، بتاتے تھے یہ چیز قرآن سے کلیش کریے، میں اس سے استدلال نہیں کر سکتا۔ اور کتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں۔ اچھا، کویت میں چلے جائیں کم ہیرے ہیں، بحرین میں چلے جائیں کم ہیرے ہیں، مکہ مدینہ میں کم علماء۔ دنیا میں یہی مزاج چل رہا ہے، بر صغیر میں یہ مزاج کم ہے، اس لیے کہ یہاں فرقہ واریت زیادہ۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر کیا، یہاں ایک مسلکی بنیادوں کے اوپر برتریاں ہم چاہتے ہیں۔ عرب ممالک میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہاں بریلوی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، وہاں پر اہل حدیث، یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر علماء ہیں، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک تحقیق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس چیز کو لائک، یار اتنی پیاری تھے کہ یہ کوشش کرے گا میں اس سے زیادہ اچھے دلائل پیش کر دوں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنے فرقے کو جتوانے کے لیے کوشش کروں گا، یار اپنے فرقے کو۔ یہاں کا ماحول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ضروری ابحاث میں بھی تو پڑھ گئے ہیں نا، جس طریقے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا حضرت علی کی افضلیت، ابوبکر صدیق کی افضلیت، ان چکروں میں پڑھ گئے ہیں، ایسی ابحاث میں پڑھ گئے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر اس لیے کہ فرقے کی بات آ گئی نا، میرے فرقے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو افضل سمجھا جاتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ میں نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ اس بحث کی اجازت مجھے دین دے رہا ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو استدلال بھی اس کا بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اگر نوبت جھگڑوں کی، منازعاتوں کی پیش آ جائے تو نبیوں میں بھی افضل مفضول کی بحثیں۔ بڑی مثال ہے، واقعی بڑی مثال ہے کہ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں، اہل کتاب سامنے موجود ہیں، مشرکین سامنے موجود ہیں، ہونا تو یہ چاہیے نہیں ہر طرح تعریف کرو تعریف کرو تعریف کرو، کہیں ایسا کوئی لاؤ نہیں نقطہ کہ کہیں نیچے آئیں، لیکن سبحان اللہ کیا اعلیٰ شان کی حق بیان کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کے امتی ہیں اور فرما رہے کہ نہیں ہمیں اس طرف فضیلت نہ دو۔ بالکل کیا بات ہے، اعلیٰ شان ہے، بہترین۔ اور یہ فرقہ واریت کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت میں آپ جائز اور ناجائز درجے کا اجتہادی مسئلہ بھی ضد بازی بنا لیں گے۔ اب بولیں یعنی میرے فرقے کے فلاں بڑے نے کہہ دیا، میری فکر کے فلاں نے کہہ دیا، یار مولانا فراہی صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ احمد رضا خان صاحب نے یہ کہہ دیا، بس وہ اب نہیں، اب بند ہو گیا، اس سے زیادہ تحقیق ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ کوئی فن خان آ نہیں سکتا۔ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک مخصوص ایک فکر کو جب ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر مسائل۔ اچھا، عرب کے علماء میں نے مطلب یہ کبھی دیکھا ہی نہیں ان کے اندر یہ مزاج کے تعصب پسندی ہو یا اپنے اکابرین کو اتنا بڑا تصور کر لیں کہ بس ان پر آنکھیں بند ہیں، ان سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ان کی تحقیق بس اینڈ ہے، اب ہم کتابیں بھی نہیں کھولیں گے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ عرب کے علماء میں کہیں ایسا نہیں ملتا، پاکستان میں ہندوستان میں بھرا پڑا ہوا ہے، نہیں جناب ان سے بڑا کوئی نہیں۔ جیسے بریلوی مکتبہ فکر کو دیکھیے، نہیں جناب اعلیٰ حضرت نے فرما دیا احمد رضا خان صاحب، بس آنکھیں بند،
اب ان کے حوالوں کو بھی چیک نہیں کریں گے، ان کی کتابیں کو عبارتوں کو بھی چیک نہیں کریں گے جو آپ نے نکالی کہ جناب وہ عبارتیں آدھی آدھی لکھی ہوئی ہیں. یہ مزاج کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے پوری دنیا میں نا دو طرح کے منہج ہیں، یہ میں اکثر سمجھاتا ہوں، بر صغیر کا اور دنیا کا. دنیا کا منہج یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنی بھی تحقیقات آپ پیش کر دیں انہوں نے سب کو ویلیو دینی ہے، سب کی عزت بھی کرنی ہے، چننا اس کو ہے جو سب سے زیادہ استدلال میں مضبوط بات ہو، چاہے امام ابو حنیفہ کی ہو، چاہے ابن حزم کی ہو، چاہے آج کے ایک مولوی صاحب کی ہو، چاہے ابن تیمیہ صاحب کی ہو، کسی کی بھی ہو. یہ ایک منہج ہے، وہ استدلال کی قوت کے حساب سے چنتا ہے میں نے کس بات پر عمل کرنا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، وہ اچھی بات سنیں گے غور سے، اتباع کریں گے دا بیسٹ چیز کی جو سب سے بہترین ہوگی، اس پر وہ عمل کرتے ہیں. بر صغیر کا ماحول تھوڑا پھر الگ ہو جاتا ہے. یہاں پر منہج یہ نہیں ہے کہ قوت استدلال کی بنیاد پر میں کسی قول کو چنوں، یہاں پر ہے اپنے مسلک اپنے فرقوں کی بنیاد پر کسی قول کو چنوں. چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو دلیل کمزور، یار وہ پاگل تھے کیا، وہ عالم نہیں تھے کیا ان کا دماغ وہاں نہیں گیا؟ سر بالکل نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی انسان ہے، ہر ایک کا یہ کامل ذہن نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی توجہ وہاں چلی جائے. سر بہت شکریہ. آج کی محفل بھی ایک علمی اور ادبی اچھی محفل رہی، بہت سیکھنے کو ملا. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرمایا یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے قصہ غرانیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے درمیان کچھ الفاظ ایسے آ گئے جس میں بتوں کی تعریف تھی. یہ روایت اگرچہ آئی ہے لیکن یہ روایت قرآن کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی مقصد اس دنیا سے شرک کو ختم کرنا تھا، اور اسی کعبے میں کھڑے ہو کر آپ بتوں کی تعریف کریں گے، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. اس لیے جو بھی روایات آتی ہیں ان کو پہلے مفسرین سے پڑھ لینا، شارحین سے پڑھ لینا، اور خود قرآن کے مزاج سے دیکھ لینا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. اور جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ اجتماعی تناظر میں دیکھنا، یعنی قرآن کی ساری آیتیں آپ کے سامنے ہوں، اس کے بعد اس حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے. ایسے ہی کسی روایت کو فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.